آپ جب خلیفہ بن گئے، حضرت علی نے آپ کی بیعت کر لی، سب سے پہلا مقدمہ کیا پیش ہوا؟ آپ کے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا مقدمہ عبید اللہ بن حضرت عمر کا پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی کہہ دیا تھا، آپ کے آخری جو ایام نے فرمایا تھا ان کو قید کر دو، میرے بعد جو خلیفہ بنے گا وہ فیصلہ کرے گا ان کا۔ یہ مقدمہ تھا کیا؟ مقدمہ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی سازش کو آپ نے پکڑ لیا تھا۔ حضرت عمر کو جو شہید کیا گیا اس میں 3 بندے شریک تھے، ہرمزان، جفینہ اور ابو لولو فیروز نہاوندی۔ یہ ایک بہت بڑا پلان تھا، منصوبہ تھا، یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی جماعت تھی۔ اب فیروز نہاوندی جو ہے ابو لولو، وہ تو پکڑا گیا، اس نے خودکشی کر لی، مر گیا۔ اب خودکشی کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ جب دوزخ میں جائے گا تو جو اس نے دنیا میں جس طرح خود کو موت دی تھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو موت دے گا۔ یعنی اگر اب ابو لولو فیروز نہاوندی جو ہے، چونکہ اس نے خودکشی کی، خود کو خنجر مارا، پہلی تو بات تو یہ ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا۔ اس کے بعد دوزخ میں یہ جب پہنچے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ خنجر دے دے گا، یہ وہ خنجر بار بار مارے گا، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے، یہ چکر چلتا رہے گا۔ خودکشی حرام ہے۔ اب یہ ہرمزان، جفینہ اور ابو لولو تینوں کا تھا، یہ تیسرا پکڑا گیا، 2 کے بارے میں گواہی کوئی نہیں تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر نے بتایا عبید اللہ بن عمر کو، انہوں نے کہا کہ میں نے ان تینوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا تھا، کٹھے یہ بات کر رہے تھے، اور جب میں قریب گیا تو یہ بکھلا گئے، کھڑے ہوئے تو یہ چاقو جو استعمال ہوا ہے جس سے اس نے خودکشی کی ہے اور ان پر حملہ کیا، یہی سیم گرا تھا اسی طرح کا۔ تو حضرت عبید اللہ بن عمر نے کیا کیا، انہوں نے ہرمزان کو قتل کر دیا، جفینہ کو اور ہرمزان کو قتل کر دیا۔ یہ دونوں جو ہیں بظاہر مسلمان بنے ہوئے تھے، اور یہ جان بھی اس نے بڑے ڈرامیٹک انداز سے بچائی تھی اپنی، ہرمزان نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ ان کو قید کر دیا جائے، میرے بعد کا خلیفہ فیصلہ کرے گا۔ اب پہلا مقدمہ انہی کا پیش ہو گیا، سب سے رائے لی گئی کیا کیا جائے۔ اب جذبات، غصہ، شک، اب کو معلوم ہے کہ جب جج ان چیزوں کو پاتا ہے کسی ایک عمل کے اندر تو کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ السلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا ولی نہیں ہوتا اس کا سلطان ولی ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پلے سے دیت ادا کر دی، مسئلے کو اس طرح ختم کیا، پلے سے دیت ادا کر دی۔ تو کیا کہو گے، ہرمزان یہ ایرانی ہے، اس کی دیت حضرت عثمان غنی نے دی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی دیت دی تو کیا حضرت عثمان اپنوں کو نوازتے تھے؟ اب چونکہ اس کا والی وارث وہاں کوئی نہیں تھا، تو جب وارث نہ ہو کسی کا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وارث جو ہوتا ہے وہ بیت المال ہوتا ہے، تو وہ پیسے بیت المال میں جمع کرا دیے گئے۔ تو یہ پہلا مقدمہ تھا، خود ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیت دی، کیونکہ وہ سلطان تھے، پھر خود ہی دیت کو بیت المال میں جمع کرا دیا، کیونکہ دوسرا اصول یہاں لگتا ہے کہ وارث نہ ہو تو مال بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔ اب خودکشی کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ جب دوزخ میں جائے گا تو جو اس نے دنیا میں جس طرح خود کو موت دی تھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو موت دے گا۔ یعنی اگر اب ابو لولو فیروز نہاوندی جو ہے، چونکہ اس نے خودکشی کی، خود کو خنجر مارا، پہلی تو بات تو یہ ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا، اس کے بعد دوزخ میں یہ جب پہنچے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ خنجر دے دے گا، یہ وہ خنجر بار بار مارے گا، مرے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر مرے، یہ چکر چلتا رہے گا۔ خودکشی حرام ہے۔ بتاؤں آپ کو میں حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ کی بھی سنیں کہ آپ کے علی کے خاندان سے اور حضرت علی کے آپ سے کتنے خوشگوار تعلقات تھے۔ حضرت علی کو سواری دی، آپ بھی جس سے بڑا خوش ہوتے ہیں نا اسے گاڑی دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے؟ آپ اپنی بیوی سے خوش ہیں، یہ لو گاڑی دے دی، بیٹے سے خوش ہیں، گاڑی دے دی۔ کئی بادشاہ ایسے ہیں، میں عمان میں تقریر کرنے کے لیے گیا، 41واں شاید اس کا برتھ ڈے تھا یا کیا تھا، جو بھی، کہنے لگے کہ وہ بادشاہ جو ہے قابوس، وہ چابیاں بانٹتا ہے گاڑیوں کی۔ جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، پوری تشبیہ نہیں ہے۔ تو سواری کسی کو دے دینا، گاڑی دے دینا، آج کل گاڑی اس وقت اونٹ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات تاریخ اصبہان میں لکھی ہوئی ہے، جلد دوسری ہے، صفحہ 289 ہے، حافظ ابو نعیم کی لیے لکھی ہوئی کتاب ہے، عربی میں ہے، 2 جلدیں اس کی۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک روز حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اونٹنی پر سوار جا رہے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، پوچھتے ہیں یہ سواری آپ کو کس نے دی؟ کہنے لگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ محبت دیکھ رہے ہیں آپ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کے امام بنتے تھے حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ کتاب و قیام اللیل و قیام رمضان والوتر، باب اس کا صلاۃ النبی ہے، صبح اس کا 155 ہے۔ قتادہ حسن سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی 20 راتیں ماہ رمضان میں آپ نے امامت کروائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک کر شوق سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سماعت فرماتے۔ المصنف عبد الرزاق کی جو ہے جلد دوسری صفحہ 570 ہے۔ خلاصہ سن لیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی مہنگی اور زبردست زمین جو ہے وہ مقام یمبوع میں دی۔ یمبو، با کے اوپر پیش، عین کے اوپر بھی پیش ہے، لیکن جب سٹاپ کرو گے تو وہ ساکن ہو جائے گی۔ یمبوع پہ الاٹ کی، تو عمدہ زمین تھی، مدینہ سے 4 دن کی مسافت پر۔ تو آپ وہاں سے واپس آ رہے اور آپ کا روزہ تھا۔ خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے قریب سے گزرے تو اندر سے تلاوت کی آواز آ رہی، آپ رک گئے۔ خلیفہ ثالث کا قرآن سننے لگے اور فرمایا یہ سورہ نحل ہے۔ ساتھ والے سے کہنا یہ سورہ نحل کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آپ کے ماں باپ کی حق لڑائی ہو کسی سے، آپ انہی کے بچے ہو، صحیح بچے ہو، تو آپ کی بھی دشمنی ہی ہوگی ان سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ماں باپ کی توہین ہوئی ہے تو آپ اس سے، اگر آپ اپنے ماں باپ کے ہی ہو تو آپ اس سے دوستی نہیں کرو گے۔ تو سبائی ہمیں بتلاتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی میں لڑائی ہے، لیکن تعجب ہے کہ بچے شیر و شکر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سبائی جھوٹا ہے، تاریخ میں یاوہ گوئی کرنے والا کذاب ہے۔ مروان جس کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جیلی خط، جیلی مہر کا سارا ملبہ اس کے اوپر تھوپ دیا جاتا ہے، قصہ گو کذابوں کی روایات لے کر سب تھوپ دیا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ جنگ جمل میں گرفتار ہوئے تھے، تاریخ ہے نا۔ اچھا، چھڑایا کس نے تھا؟ مروان 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 مروان۔ اللہ کے بندو، نہ ہم نے اسٹڈی کی نہ مولویوں نے اسٹڈی کی۔ وہ مولوی کم از کم جا کر ماخذ کو تو پڑھ لے۔ وہ جو اصل مولوی ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مقرر ہیں، وہ بیچارے مدرسوں میں بیٹھے ہوئے جن کے پاس اصل علم ہے، جو ماخذ کو پڑھ سکتے ہیں۔ مروان 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 جو میڈیا میں چلا، ہم بھی بول رہے ہیں۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ جنگ جمل میں جب وہ گرفتار ہوئے، چھڑایا کس نے؟ سارے گندے اعتراضات تھوپ دو، ان سب کے بعد میرا اعتراض ہے کہ جنگ جمل میں چھڑایا کس نے؟ مروان مروان جو بولتے رہتے، کس نے چھڑایا؟ سفارش کس نے کی؟ حضرت امام حسن اور امام حسین کی سفارش سے یہ چھوٹے ہیں۔ تو تاریخ کا طالب علم یہ پوچھتا ہے، اگر مروان ویسا ہی ہے جیسا تم بیان کرتے ہو تو پھر جنتی نوجوانوں کے سردار سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ قاتلوں، دھوکے بازوں کی سفارشیں کی جاتی ہیں یا سزائیں دی جاتی ہیں؟ میرا کویشچن یہ ہے۔ اب یہ نہ کہنا جی وہ سخی ہیں تو وہ سب کا بھلا، تاریخ چل رہی ہے، جواب دھیان سے دیں، الٹ کے پلٹ کے پھر انہیں پر اعتراض آئے گا۔ حضرت علی کے حقیقی بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے بیٹے ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ تم تو ہمیں بتا رہے تھے کہ دونوں کی آپس میں دشمنی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ، صحیح تاریخ میں یہی ہے کہ ان کا نکاح حضرت عثمان کے پوتے زید بن عمر بن عثمان سے ہوا ہے۔ طبقات ابن سعد جا کے پڑھ لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ بنت حسین کا نکاح حضرت عثمان کے دوسرے پوتے عبداللہ بن عمر بن عثمان سے ہوا ہے۔ امام حسن کی پوتی ام القاسم بنت حسن بن حسن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے پوتے مروان بن ابان بن عثمان سے ہوا ہے۔ مصعب زمیری کی کتاب نسب قریش جلد دوسری 153 ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی اور حضرت علی میں دشمنی تھی تو یہ بچے اور پوتے اتنی جلدی عداوتوں کو کیسے بھول گئے؟ اور یہ رشتہ داریاں بتا رہی ہیں کہ تاریخ میں یاوہ گوئی کرنے والا کذاب ہے، وہ قصہ گو کذاب ہے۔ یہ بچے اپنے ماں باپ کے وفادار ہیں۔ ان میں دشمنی ہوتی تو یہ دشمنی رکھتے، ان میں دوستی تھی، انہوں نے دوستیوں کو رشتہ داریوں میں چینج کیا، گہری محبت تھی۔
حضرت علی نے تو اپنے دور حکومت میں بھی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تو عمدہ کیا، اچھا کیا، اعلیٰ کیا، عرفہ کیا۔ المصنف جلد چوتھی ہے، صفحہ 1011 ہے، باب جمل کے اندر۔ کتاب الانصاب باب امر عثمان میں ہے، 5ویں جلد 8واں صفحہ۔ استیاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72، تذکرہ عثمان۔ کنز العمال جلد اس کی 6 ہے، صفحہ 379 ہے، باب فضائل عثمان۔ ان کتب میں ہے کہ آپ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان کے بارے میں میرا عمدہ خیال ہے، ان عثمان من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ لو انہوں نے ان کی شان میں آیت پڑھ دی کہ یہ صفات ان کے اندر ہے۔ اللہ کی قسم، ایک موقع پہ تو حضرت علی نے یوں فرمایا، اللہ کی قسم حضرت عثمان کو بہت سے امور خیر میں سبقت حاصل ہے، اللہ ان کو کبھی عذاب نہ دے گا، وہ مغفور ہیں۔ علی جسے کہہ دے کہ وہ مغفور ہیں، ہم انہیں کیسے کہہ دیں کہ وہ مجرم ہیں؟ اسے انصاب الاشراف بلاؤزری جلد 5ویں صفحہ 9 پہ بیان کیا۔ کنز العمال میں بھی کچھ یہی مفہوم ہے۔ اگر آپ تحقیق کرو تو مسلمانوں سبزی لینے جاتے ہیں تو ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کی عزت ایمان کا حصہ ہے بھائی صاحب، اگر وہی صحیح نہیں ہے تو تمہارا اسلام جو تمہارے پاس ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ پھر یہی تو سازش تھی جس پہ سبائی کامیاب ہو گئے۔ آپ پڑھو تو معلوم ہوگا کہ جنائز تک پڑھائے ہیں۔ حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ، یہ چونکہ ان کی والدہ خولہ بنت جعفر قبیلہ بنی حنیفہ سے تھی اس لیے وہ حنفیہ لکھتے ہیں، جنگ یمامہ سے قید ہو کر آئیں تو حضرت علی کو کس نے دی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ محمد بن حنفیہ کا 81 ہجری میں وصال ہوا مدینہ میں، تو کس نے جنازہ پڑھایا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان نے جنازہ پڑھایا۔ اور جب حضرت علی کے حقیقی بھتیجے اور داماد عبداللہ بن جعفر طیار کا 80 ہجری میں مدینہ میں وصال ہوا تو جنازہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے ابان نے پڑھایا۔ اسود الغابہ اور الاستیاب دونوں میں ہے۔ مسلمانوں، ان صحابہ کی آپس میں بڑی محبت تھی۔ جو باتیں آپ کو مرچ مسالہ لگا کے بیان کی گئی ہیں ان کو خود ساری جگہوں پہ پڑھو، ایک جگہ پہ بھی نہیں سمجھ آئے گی، ساری جگہوں پہ ملا کے پڑھو۔